السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین کرام، لگاتار ہماری گفتگو جانوروں کی حرمت و حلت کے تعلق سے اسلام کے جو قواعد اور ضابطے ہیں ان کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے چوتھا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 اہم قاعدے جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے بیان کیے تھے، لیکن قبل اس کے کہ میں چوتھا قاعدہ آپ کے سامنے بیان کروں، جو میں نے تیسرا درس دیا تھا اس کے اخیر میں نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ جانور جن کی حرمت پر نص موجود ہے ان میں نے 3 جانوروں کا ذکر کیا تھا۔ 1 خنزیر کا، نمبر 2 خچر، اور نمبر 3 گھریلو گدھا۔ ہمارے کچھ بھائیوں کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ شریعت کے اندر اور بھی بہت سارے جانور حرام ہیں، تو یہاں 3 ہی چیزیں آپ نے کیوں بیان کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ان جانوروں کو بیان کیا تھا جن کی حرمت پر باقاعدہ نص موجود ہے، یا تو قرآن کریم کے اندر یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کو حرام قرار دیا ہے، وہ میں نے جانور بیان کیے ہیں۔ ورنہ بہت سارے جانور حرام ہیں اور دیگر قاعدے اور ضابطے کے تحت جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ تو یہ ذہن میں اگر کسی کے اشکال رہا ہو یا اعتراض رہا ہو تو اس کو دور کر دے کہ ہم نے ان جانوروں کا ذکر کیا تھا جن کے حرمت پر باقاعدہ نص شرعی موجود ہے، جن میں ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ یہ جانور کھانا حرام ہے، یا قرآن کریم میں ان کی حرمت پر نص موجود ہو، ان کو میں نے ذکر کیا تھا۔ باقی اور جو جانور ہیں وہ مختلف قاعدے اور ضابطے کے تحت شریعت کے اندر حرام ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا۔ قاعدہ نمبر 4، جانوروں میں سے ہر پاکیزہ جانور کا کھانا حلال ہے اور خبیث جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ ہمارے نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جو خبیث ہیں، بدبودار ہیں، ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ جانوروں کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور جو خبیث جانور ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور کا گوشت پاکیزہ ہے یا خبیث ہے، یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے جانوروں کو دیکھا جائے گا، ان کی کیا خوراک ہے۔ اگر ان کی خوراک اکثر گندگیاں ہیں اور وہ مردار کھاتے ہیں تو ان کا گوشت خبیث مانا جائے گا اور ان کے گوشت کو نہیں کھایا جائے گا۔ اس میں لوگوں کی طبیعتوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ حرام چیزوں کے کھانے میں لذت محسوس کرتے ہیں، لہذا لوگوں کے کھانے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس میں جانوروں کی طرف دیکھا جائے گا کہ جانور کی صفات کیا ہیں، جانور کی غذا اور اس کی خوراک کیا ہے، تو ان کو دیکھ کر کے جانوروں کے حلال و حرام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جو جانور حرام یا گندگیاں کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، تو ان کا کھانا حرام ہوگا، اور جو جانور پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں، حرام چیزیں یا مردار چیزیں نہیں کھاتے، گندگیاں نہیں کھاتے، تو ان کا کھانا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حلال کر دیا وہ پاکیزہ ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یا جس کی خباثت بتا دی ہے وہ دین، دنیا اور جسم ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ لیکن اشکال یہاں ان جانوروں کے بارے میں ہم نے رکھا اور اس کا جواب دیا کہ جن کی حلت و حرمت پر یا ان کی خباثت پر کوئی نص اور دلیل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں یہ کیا جائے گا کہ جانوروں کو دیکھا جائے گا
ان کی صفات دیکھی جائیں گی، ان کی خوراک کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر ان کا خوراک گندگیاں اور مردار ہے تو ان جانوروں کا کھانا حرام ہوگا، وہ خبیث مانا جائے گا۔ اور اگر وہ اچھی غذائیں اور اچھی چیزیں کھاتے ہیں، حلال چیزیں کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا کھانا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ یہاں ایک بات اور میں ذکر کر دوں کہ اللہ نے جو حلال کر دیا ہے وہ پاکیزہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس میں خارجی سبب کی بنا پر یا عارضی سبب کی بنا پر وہ جانور کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو دل کا مریض ہے، دل کے مریض کے لیے ڈاکٹر نے گوشت کھانا منع کر دیا کہ تم مٹن مت کھانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹن کے اندر نقصان ہے، مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے لیے وہ مٹن نقصان دہ ہے، وہ اس سے پرہیز کرے، اس سے احتیاط کرے، کیونکہ شریعت میں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ شوگر ہے، مان لیجئے شکر یہ پاک ہے، حلال ہمارے لیے، لیکن ایک انسان شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر کہتا مٹھائیاں مت کھانا، شوگر مت کھانا، تو شوگر کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، اصل اس کے اندر جو بیماری آ گئی اس بیماری کی وجہ سے یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو گئی، ورنہ وہ دیگر لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں۔ اگر وہ نقصان دہ ہوتی تو سارے لوگوں کے لیے ہوتی، لیکن وہ جو شکر ہے سب کے لیے، یا مٹھائی سب کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بات ہم بیان کرتے ہیں کہ جو جانور حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس میں عمومی طور پر دیکھ کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عموماً اس کے اندر نقصان نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر یا کسی خارجی اور عارضی سبب کی بنا پر، باہری سبب کی بنا پر وہ گوشت یا وہ چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی بیماری پائی جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں بھی یہ بات ہمارے رہنی چاہیے۔ تو یہ چوتھا قاعدہ ہم نے جو پڑھا کہ جو جانور پاکیزہ ہیں ان کا کھانا حلال ہے، اور جو خبیث ہیں ان کا کھانا حرام ہے۔ وہ جانور جو خبیث اور مضر ہیں ان کا کھانا حرام ہے، جیسے کیڑے مکوڑے جو گندگیاں کھاتے ہیں، یہ خبیث ہیں، نقصان دہ ہیں۔ نمبر 2 مکھیاں اور مچھر ہیں، ان میں خون بھی گردش نہیں کرتا ہے، اور یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، خطرہ ہیں، اس لیے ان کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ نمبر 3 بندر کا گوشت بھی خبیث ہے، اس کا بھی کھانا حرام ہوگا۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے علماء کے درمیان اس بارے میں کسی اختلاف کا علم نہیں کہ بندر کا کھانا حرام ہے، اور تمہید کے اندر انہوں نے بات بیان کی، تو انہوں نے باقاعدہ اتفاق علماء کا ذکر کیا کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بندر کا گوشت کھانا کیا حرام ہے، کیونکہ وہ خبیث ہے، وہ کیا ہے؟ بے شرم جانور ہے، خبیث بھی ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 4 کوا کھانا حرام ہے، کیونکہ کوا گندگی کھاتا ہے، اللہ کی وہ کوے جن کو جو ہے کیا نام ہے زرع کھیتی کے جو کوے کہا جاتے ہیں، جو صرف دانہ کھاتے ہیں اور گندگیاں نہیں کھاتے ہیں اور وہ حلال چیزیں کھاتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ انسان اس کو کھا سکتا ہے، لیکن وہ کوا جو عام طور سے جو گندگیاں کھاتے ہیں وہ کوے جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں، یعنی پیخانہ کھاتے ہیں، گندگیاں کھاتے ہیں، لہذا کووں کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے۔ نمبر 5 سانپ، یہ زہریلے ہیں، نقصان دہ ہیں۔ نمبر 6 ریچھ، یہ بھی خبیث ہے، جسے عربی میں دب کہا جاتا ہے، یہ بھی خبیث ہے، لہذا اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے۔ اور نمبر 7 مکڑی، یہ بھی زہریلی ہوتی ہے، تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا کیونکہ یہ نقصان دہ ہیں۔ تو جو جانور خبیث اور نقصان دہ ہیں ان جانوروں کا کھانا حرام، یہ کسی قاعدے کے، یہ جانور اس قاعدے کے تحت حرام قرار دیے گئے ہیں، ورنہ ان کے حرام ہونے میں کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے۔ کچھ جانور خبیث ہیں یا اس طریقے سے نقصان دہ ہیں، ان کے بارے میں نص موجود ہے تو ان کو نہیں کھایا جائے گا، لیکن میں نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، تو چونکہ ان کے اندر نقصان ہے، خباثت ہے، ان کے اندر بے شرمی پائی جاتی ہے، یا اور کچھ اسباب ہیں کہ یہ گندگیاں کھاتے ہیں، تو اس لیے ان جانوروں کا کھانا شریعت کے اندر حرام۔ قاعدہ نمبر 5 جانوروں کی حرمت کا تعلق عربوں کی طبیعت سے نہیں ہے۔ کتنے جانور ایسے ہیں
جنہیں عربوں کی طبیعت کھانا نہیں چاہتی لیکن وہ حلال ہے، یا جنہیں عرب لوگ کھاتے تھے لیکن شریعت کے اندر ان کو حرام کر دیا گیا، اسی لیے عربوں کی طبیعت کا خیال نہیں کیا جائے گا کہ جو عرب کھائیں وہ حلال، جو عرب نہ کھائیں وہ حرام، ایسا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ طیب سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ کسی قوم کے ہاں وہ لذیذ ہو، مثال کے طور پر عرب قوم کے ہاں، اور نہ ہی کسی چیز کے طیب ہونے میں اس بات کا اعتبار ہے کہ عرب کے لوگ اس کے عادی ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام کرنے میں مانے نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے کہ عرب کے لوگ مردار کھاتے تھے، خون پیتے تھے، کھاتے تھے، اور اسی طریقے سے دیگر اشیاء جو حرام تھیں ان کے کھانے کے عادی تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا۔ کائے کی چیز اگرچہ وہ کھاتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، زندہ اونٹ سے کوہان کاٹ کے کھا لیتے تھے ذبح کیے بغیر، تو شریعت نے باقاعدہ جو اس کو حرام قرار دیا اور ان کے کھانے کے اعتبار نہیں کیا کہ یہ لوگ کھاتے ہیں لہذا اس کو حلال کر دیا جائے، نہیں۔ یا اس طریقے سے کچھ جانوروں کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا جسے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کا دودھ نہیں دوہتے تھے، اس پر سواری نہیں کرتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ بتوں کا ذکر کیا، کچھ جانوروں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا، تو انہوں نے حرام کر لیا تھا لیکن شریعت نے اس کو حلال قرار دیا۔ تو اس طریقے سے جانوروں کا یہ عربوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی عربوں کی ان کے ہاں جو چیز حلال ہو وہ حلال مانا جائے، جو چیز حرام ہو حرام مانا جائے، ان کی طبیعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ صحیحین میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب یعنی سادہ پیش کیا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور نہیں کھایا، آپ سے پوچھا گیا کیا وہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میری قوم میں نہیں پایا جاتا اس لیے میری طبیعت نہیں چاہتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قریش کا کسی بھی کھانے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اسے مومنوں پر حرام نہیں کیا گیا۔ قریش کے لوگ نہیں کھاتے تھے اسے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دسترخوان پر کھائے، بھنا ہوا سانہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ وہ جانور جن کی حلت پر باقاعدہ نص موجود ہے ان میں سانڈا بھی ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا اور آپ نے کوئی نکیر نہیں کیا، اگرچہ آپ نے نہیں کھایا۔ تو قریش کے لوگ نہیں کھاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز نہیں کھاتے تھے وہ حرام ہو جائے گا، نہیں، شریعت نے باقاعدہ اس کو حلال قرار دیا، اس لیے ان کی طبیعت کا حلال نہیں اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا جسے عرب ناپسند کرتے رہے ہوں۔ تو یہ معلوم ہوا اس قاعدے سے، قاعدہ نمبر 5 کہ جانوروں کی حلت و حرمت میں عرب کی طبیعت کا خیال نہیں کیا جائے گا، یا جانوروں کو جو حلال و حرام کیا گیا اس میں عربوں کی طبیعتوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو چاہا حلال کیا، جس کو چاہا حرام کیا، اس میں عربوں کی طبیعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 6، ہر چیر پھاڑ کرنے والے درندے حرام ہیں۔ ہر وہ جانور جنہیں ہم درندہ کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، ایسے درندے شریعت کے اندر حرام ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیر پھاڑ کرنے والے درندے کو کھانے سے ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، کل ذی ناب، ہر وہ جانور جو دانت والا ہے اور دانتوں سے چیر پھاڑ کرتا ہے، شکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جانور شریعت کے اندر حرام ہے۔ چیر پھاڑ کرنے والے سے یا دانت سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر وہ جانور جس کے پاس دانت اس کا کھانا حرام؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دانت سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر 2 صفتیں پائی جائیں۔ پہلی صفت یہ کہ ان کے دانت نوکیلے ہوں، دانت ہوں ان کے باقاعدہ، اور نمبر 2 اس سے اس کا شکار کرنا، یہ بھی دوسری صفت ہے یا دوسری شرط ہے کہ باقاعدہ دانتوں سے پکڑ کر کے شکار کرتا ہو۔ جیسے آپ دیکھیے شیر کو دیکھیے، آپ چیتا کو دیکھیے، وہ اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے اپنے دانتوں سے اور پھر خون چوس لیتا ہے، تو اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے۔
تو چیل پھاڑ کرنے والے جانور کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دانت بھی نوکیلے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہوں۔ اگر دانت پایا گیا لیکن دانتوں سے شکار نہیں کرتے ہو تو اسی صورت میں ان کا یہ اس قاعدے کے تحت نہیں آتے، وہ چیل پھاڑ کرنے والے جانور میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ ان دو اسبوں کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف دانت ہیں تو حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جانور کے اندر دانت پائے جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے جن کے اندر دو وصف پائے جاتے ہیں، اس کے پاس نوکیلے دانت کا ہونا پہلی صفت، اور وہ فطری طور پر درندہ ہو اور اس سے شکار کرتا ہو، جیسے شیر، بھیڑیا، ٹائیگر، چیتا وغیرہ۔ رہا دب کا، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ شریعت کے اندر دبا حلال ہے، اور دبا کا ترجمہ میں نے کیا تھا اپنے یہاں جسے کیا نام ہے لکڑ بگھا کہتے ہیں وہ، تو اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے اندر صرف ایک وصف پایا جاتا ہے، وہ ہے دانت کا پائے جانا، لیکن وہ فطری درندوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی دبا جو ہے وہ دانتوں سے شکار نہیں کرتا ہے، اس کے اندر صرف ایک وصف پایا جاتا ہے دانتوں کا ہونا، لیکن وہ شکار نہیں کرتا ہے، وہ فطرتاً یہ جانور شکار نہیں کرتا، اس لیے شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اعلام الموقعین کے اندر بیان کی ہے۔ اب وہ درندے جو حلال نہیں ہیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ٹائیگر ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، لومڑی ہے، ریچھ ہے، ٹھیک ہے، اور جیکال، ریچھ جو ہے کیا ہے، یہ خبیث بھی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، اور جیکال اور بلی وغیرہ یہ سارے درندوں کے صنف میں آتے ہیں، لہذا ان کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہوگا۔ ایک بات اور وضاحت میں کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کے کئی قاعدوں کے تحت حرام ہوتا، جیسے کچھ جانور خبیث ہیں اور زہریلے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں وصف ان کے اندر پایا گیا، اس لیے ان کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جانور کے اندر کئی وصف پائے جائیں جن کی بنا پر ان کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ تو یہ پانچواں قاعدہ تھا کہ ہر چیل پھاڑ کرنے والے درندے یا جانور حرام ہیں۔ نمبر 7، قاعدہ نمبر 7، پنجوں سے شکار کرنے والا ہر پرندہ حرام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اس کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پنجے سے مراد یہ ہے کہ اتنے قوی ہوں کہ باقاعدہ وہ اسے شکار کرتا اپنے پنجوں سے، جیسے درندے جو اپنے دانت سے شکار کرتے ہیں اتنے قوی ہوتے ہیں تو ان کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ ایسے ہی پرندوں کے اندر وہ پرندے حرام مانے جائیں گے جو پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہو۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ہر پرندے کے اندر پنجہ ہوتا ہے، لیکن ہر پنجے والا پرندہ حرام نہیں ہوتا۔ وہ پرندہ حرام ہوگا جو پنجے سے باقاعدہ شکار کرتا ہو۔ جیسے درندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر وہ درندہ یا ہر وہ جانور حرام نہیں ہوگا جس کے اندر دانت ہوں، وہ جانور حرام ہوگا جو دانت سے شکار کرتا ہو۔ وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ ہر پنجے والی چڑیا حرام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو کوئی چڑیا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چڑیا کے اندر پنجہ ہوتا ہے۔ پنجے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو، تو وہ اس جانور، اس چڑیے کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہے۔ جیسے شاہین ہے، باز ہے، چیل ہے، گدھ ہے، الو وغیرہ ہیں۔ تو گدھ مردار بھی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، چیل بھی جو ہے مردار کھاتا ہے، تو مردار کھانے کی وجہ سے یہ خبیث ہے، نقصان دہ اس لیے بھی حرام ہے، اور اس لیے بھی حرام ہے کہ باقاعدہ اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ تو باز پرندہ کھانا، شاہین پرندہ کھانا، یہ کیا ہے، یا ان کی جو بھی قسم ہو، شاہین اور باز کی بہت ساری انواع و اقسام ہیں، تو وہ ساری کے سارے حرام ہیں کیونکہ وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ لہذا یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرے گا اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہوگا، اس کا کھانا شریعت کے اندر حرام ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا جو پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ تو یہ بھی قاعدہ ہے جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے۔ قاعدہ نمبر 8، ہر وہ جانور جس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ ذرا دھیان سے اس قاعدے کو سنیے۔ ہر وہ جانور جس کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر اس کا کھانا حلال ہوتا تو اس کو شرعی طریقے پر ذبح کرنے کا حکم ہوتا، اس کو مار کر کے اسے برباد کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ جب اسے قتل کر کے برباد کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے قتل کر دو، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا کھانا حرام ہے، تبھی شریعت نے اس کو مارنے کا، برباد کرنے کا، تلف کرنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا۔ اگر اس کا کھانا حلال ہوتا تو اس کو مارنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو شرعی طریقے ذبح کر کے انسان کھا سکتا تھا۔ تو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کا کھانا حرام۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کے قتل کا حکم ہے اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور وہ جانور جن کے قتل کرنے کا حکم ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کے قتل کرنے کا باقاعدہ شریعت نے حکم دیا ہے، لہذا جن کا حکم ہے مارنے کا اس کو نہیں کھایا جائے گا، حرام اس کا کھانا۔ اب جیسے ایک حدیث میں آپ نے 5 جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں 5 فواسق یقتلن فی الحرم، 5 ایسے فواسق ہیں جنہیں حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر فواسق سے مراد یہ ہیں کہ یعنی جانور، اور ان کو فواسق اس لیے کہا گیا، فواسق جو ہے فاسقہ کی جمع ہے، یا فاسقہ کی یا فاسق کی جمع ہے، اس لیے کہا گیا ان کو کیونکہ فسق کے معنی ہوتے خروج کے، نکلنے کے، یہ اصل فسق ہوتا ہے، یعنی کسی یعنی نکل جانا، بات نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا، حکم سے نکل جانا، اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو، ابلیس کو بھی کہ آدم کا سجدہ کرو، لیکن آدم نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو فسق کے اصل معنی ہوتے خروج کرنے کے، نکل جانے کے، یہ اصل معنی ہوتے، کیونکہ بات نہ ماننا یہ نکل جانا، خروج کرنا۔ ان کو کیوں فواسق کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ان کی خباثت کی بنا پر، اور جب ان کی خباثت ہے تو ان کا کوئی احترام نہیں رہا اور ان کی حرمت نکل گئی گویا کہ، اس لیے ان کو قتل کیا جائے گا، یعنی ان کی کوئی حرمت نہیں ہے، انہیں ہر جگہ قتل کیا جائے گا، لہذا حرمت سے اور احترام سے نکل جانے کی بنا پر ان کو فواسق کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو فواسق کہا گیا ہے۔ اس لیے کیا ان کو فواسق کہا گیا؟ بار فاسق کہنے کی وجہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور 2 وجہ میں نے بیان کی۔ تو ہمارے نبی فرماتا ہے کہ 5 جانوروں کو حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا، جہاں بھی مل جائے انہیں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر انسان نماز کے اندر ہے تو بھی، مکے مدینے کے اندر ہے تو بھی، حرم کے اندر ہے تو بھی، جہاں بھی ہے یہ 5 چیزیں ملیں گی انسان۔ الفأرہ کیا ہے؟ یہ چوہیا، چوہیے کو قتل کیا جائے گا۔ والعقرب، بچھو سے قتل کیا جائے گا۔ والحدیہ، اور بعض باتوں کے اندر والحدا کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے چیل کے، چیل کو قتل کیا جائے گا۔ والغراب، اور کوے کو قتل کیا جائے گا، کوے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا کھانا حرام، اور وہ خباثت بھی کھاتا ہے، گندگی بھی کھاتا ہے، اس لیے بھی حرام ہے، اور اس لیے بھی حرام ہے کہ وہ کیا نام ہے فاسقوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ والقلب العقور، اور پاگل کتا، ہر کتا نہیں قتل کیا جائے گا، وہ کتے قتل کیے جائیں گے جو پاگل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کا کھانا تو حرام ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ درندہ ہے، دانتوں سے شکار کرتا ہے وہ، اس لیے اس کا کھانا حرام ہوگا۔ تو ہمارے نبی فرمایا کہ جو پاگل کتا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ تو ان 5 جانوروں کو ہمارے نبی نے قتل کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ صرف 5 مراد نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جانور جو نقصان دہ ہو اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ جیسے وہ مکھیاں ہوتی ہیں، جو مکھیاں نقصان پہنچاتی ہیں، ڈنک مار دیتی ہیں انسان کو، تو انسان کو قتل کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایذا پہنچا رہی ہیں، وہ نقصان پہنچا رہی ہیں، اس لیے ان کا مارنا جو ہے کیا نام ہے، کیا ہوگا، یہ حلال ہوگا۔ یا اس طریقے سے مچھر وغیرہ ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باقاعدہ، تو ان کو بھی جو ہے انسان مارے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں شریعت کے اندر بیان کی گئی، لیکن اور بھی چیزیں جن کے اندر یہ علت پائی جائے گی ان کو انسان قتل کر سکتا، مار سکتا۔ نمبر 2، ہر قسم کے سانپ اور بچھو۔ اللہ کے رسول کی حدیث اقتلوا الحیات، تم سانپوں کو قتل کر دو۔
इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं सांप और बिच्छू का खाना हराम है और इस पर मुसलमानों का इजमा है। ये नुकसानदेह भी है, उनको कत्ल करने का भी हुक्म दिया गया, जैसा कि हदीस भी आपके सामने पेश की गई। और एक हदीस में नबी फरमाते हैं कि वक्तुल हयात वक्तुलु ज़ित्तुफ़ियतैन वल अबतर फ़इन्नहुमा यतमिसानिल बसर व युस्क़ितानिल हबल, कि ज़ुत्तुफ़ियतैन सांप को कत्ल करो। ज़ुत्तुफ़ियतैन उस सांप को कहा जाता है जिसके जिस्म के ऊपर दो काली धारियाँ होती हैं, या बाद लोगों ने कहा कि दो फन वाले सांप को कत्ल कर दो। और अबतर कहते हैं उस सांप को, छोटा होता जहरीला होता है, और उसके सांप जो उसकी दुम छोटी होती है, बड़ा जहरीला सांप होता है, उसको भी हमारे नबी ने कत्ल करने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये दोनों निगाहों को, आँख को जो है रोशनी छीन लेते हैं और हमल को गिरा देते हैं। यानी इस कदर जहरीले होते हैं, इस कदर ख़तरनाक होते हैं कि अगर वो काट लें, डस लें, तो इस तरीके से हमल को नुकसान पहुंच सकता है। इतना ख़तरनाक होता है, इतना ज़्यादा जहरीला होता है ये, और इस तरीके से आँख की बीनाई ख़त्म हो सकती है, रोशनी ख़त्म हो सकती है। इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए हमारे नबी ने उनको कत्ल करने का हुक्म दिया। और ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। यहाँ एक मसला है, वो ये है कि क्या यानी सांप के ताल्लुक़ से कि सांप जहाँ भी मिले उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, या उसका क्या हुक्म है? तो उसका एक जवाब ये है कि सांप अगर सहरा में या गैर आबाद जगह में नज़र आए तो यहाँ सांप को कत्ल कर दिया जाएगा, और यानी उन्हें मार दिया जाएगा। और ऐसे ये जो दो सांप जिसको हमारे नबी ने फरमाया कि दो फन वाला, या जिसके जिस्म के ऊपर दो काले निशानात धारियाँ होती हैं, ये सांप और अबतर जो छोटा और जहरीला होता है, ये जहाँ भी मिलेंगे, घर के अंदर मिले, बाहर मिले, गैर आबाद जगह में मिले, सहरा में मिले, चटियल मैदान मिले, इनको कत्ल किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर घर के अंदर सांप मिले तो क्या किया जाएगा? फौरन उन्हें मार दिया जाएगा, या उनको तंबीह की जाएगी, घर से निकलने के लिए मोहलत दी जाएगी, क्या किया जाएगा? तो इसके बारे में उलमा की दो राय है। एक राय यह है कि वो सांप जो मदीने के हैं, मदीना के सांपों को जो घरों के अंदर पाए जाते हैं, उनको मोहलत दी जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम जिन्नों में से तो निकल जाओ, और हम तुम्हें अल्लाह ताला का अहद देते हैं, तुम जिन्नों में से अगर हो तो निकल जाओ। 3 मरतबा उनको कहा जाएगा, अगर जिन्नात में से होंगे तो निकल जाएंगे, और फिर घर साफ हो जाएगा और महफूज हो जाएंगे आप। क्योंकि जिन्नात को और शैतानों को अल्लाह ने ताकत दी है कि जिसकी शक्ल अख्तियार करना चाहे शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मदीना के सांप के बारे में यह है, बाकी कहीं भी सांप मिलेंगे उनको कत्ल किया जाएगा। दुनिया के किसी भी शहर के अंदर हो, किसी भी घर के अंदर हो, उनको फिर नहीं कहा जाएगा। दीगर उलमा का कहना है कि नहीं, जो भी सांप घर के अंदर नजर आए उनको मोहलत देनी चाहिए, उनको तंबीह करनी चाहिए कि अगर वो जिन्नों में से है तो निकल जाए, और अगर जिन्नों में से नहीं होगा तो रहेगा, और इस सूरत में उसके बाद आप उन्हें मार सकते हैं। और इसी कौल को अक्सर उलमा ने राज करार दिया है कि ये हुक्म सिर्फ मदीना के लिए नहीं है, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह रब्बुल आमीन ने कुदरत दी है कि वो शक्ल जिसकी चाहे अख्तियार कर सकता है। लिहाजा किसी भी मुल्क के जो जिन्न हैं वो शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, घरों के अंदर वो आ सकते हैं। लिहाजा किसी भी घर के अंदर अगर कोई सांप नजर आता है तो उनको ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला का अहद देता हूँ, अगर तुम जुन्ने में से हो, जिन में से हो, तो तुम क्या हो, निकल जाओ। ये कहने के बाद 3 मरतबा उनको कहा जाए, और उसके बाद भी अगर वो वहाँ पर रहता है सांप, तो फिर उसको इंसान को कत्ल कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिन्नों में से नहीं है। ठीक है, तो यह मसला हो गया। नंबर 3, छिपकली, आपने उसको मारने का हुक्म दिया है और उसको फासिक भी कहा है हमारे नबी ने। और इस तरीके से जहरीली भी होती है छिपकली, और घरों के अंदर पाई जाती है, इसलिए भी इसको जो है मारने का हुक्म दिया गया है। तो छिपकली भी क्या है, ये खाना हराम है, उसको कत्ल करने का, मारने का हुक्म दिया गया है, और उसके कत्ल करने में सवाब है। एक बार में कत्ल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा अजर देगा, दूसरी बार में कत्ल करेंगे तो कुछ कम मिलेगा, तीसरी बार में कत्ल करेंगे तो कुछ आपको उससे भी कम सवाब मिलेगा। तो छिपकली मारने में अजर है, जहरीली जानवर है बाकायदा, और जहर होता है इसके अंदर, इसे उसके कत्ल करने का हुक्म दिया गया। इस छिपकली के ताल्लुक से एक बात बता करके, एक मनहजी बात बता करके मैं आपको अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। यह है कि आमतौर से लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं, हम ये कहते हैं कि किताब और सुन्नत के मुताबिक जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी उतना ज़्यादा आपको अजर मिलेगा। आप यहाँ देखें छिपकली के ताल्लुक से कि छिपकली को
ایک مرتبہ مارنے میں انسان کو زیادہ ثواب ہے، دوسری بار مارنے میں اسے کم ثواب ہے، تیسری بار مارنے میں اسے اور کم ثواب ملے گا۔ حالانکہ جس نے تیسری بار میں اسے مارا اس نے زیادہ محنت کیا، جس نے دوسری بار میں اس کو مارا پہلی بار کے مقابلے میں اس نے زیادہ محنت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہی بار میں مار دینے والے کو ثواب زیادہ دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زیادہ محنت کرنے پر آپ کو زیادہ اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ محنت کتاب و سنت کے مطابق ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کتنی بھی محنت کریں اس میں انسان کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی انسان کو ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ہماری محنتیں، ہماری تگودو، ہماری کوشش سب کے سب کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا جب آپ محنت کریں گے، اور اگر کتاب و سنت کے برخلاف ہے، کتنی بھی آپ محنت کر جائیں اس میں آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ بھی چھپکلی کے مارنے کے تعلق سے ایک اہم اصول اور ضابطہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے 8 قاعدے پڑھے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 9ویں قاعدے سے اپنی گفتگو کی شروعات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال چیزوں پر اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام چیزوں سے بچائے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔